نہایت ہی واجب الاحترام میرے صاحب ایمان عزیز دوستو، محترم بزرگوں، محتشم نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی حضور کی بے مثل بشریت پر گفتگو کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز اس کا تیسرا حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جو میرے آقا کی آمد سے پہلے تشریف لائے، ان کی قوموں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو محض اپنے جیسا بشر کہہ کر، ایک عام بشر سمجھ کر انہوں نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اور وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ اب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جب باری آئی آمنہ کے لال کی، صدیق اکبر کے یار کی، جناب عمر فاروق کے شہر یار کی، عثمان غنی کے تاجدار کی، مولا علی کے پالنہار کی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ابا جان کی، حسنین کریمین کے نانا جان کی، سدرہ کے راہی کی، رب کے پیارے ماہی کی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آ کر کفار مکہ کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی پوجا اور پرستش کے قابل نہیں۔ فرمایا کہ اگر عبادت کرنی ہے، سجدے کرنے ہیں، تو آؤ اس میرے خالق و مالک کی بارگاہ میں آ کر کرو۔ اور فرمایا کہ یہ جو بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو، یہ سب جھوٹے ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آپ کے اس اعلان کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق مان گئے، حضرت عمر فاروق نے تسلیم کیا، حضرت عثمان غنی نے قبول کیا، حضرت مولا علی نے اس کی تصدیق کی، جناب حضرت عبداللہ مان گئے، حضرت جابر مان گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف مان گئے، حضرت ابو ہریرہ مان گئے، حضرت سعد مان گئے، حضرت سعید مان گئے، حضرت صہیب رومی مان گئے، حضرت زید مان گئے، یعنی جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ مان گئے، صرف مان ہی نہیں گئے بلکہ پیارے مصطفیٰ کی عظمت و شان کو جان بھی گئے۔ انہوں نے مانا، لیکن کچھ ایسے بد نصیب تھے جو ازلی بدبخت، ازلی لعین تھے، ازلی شکی اور جہنمی تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے،
ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، ابو لہب نے کہا میں نہیں مانتا، عتبہ اور عتیبہ نے کہا میں نہیں مانتا، امیہ شیبہ نے کہا کہ میں نہیں مانتا، ولید اور آس نے کہا کہ میں نہیں مانتا۔ انہوں نے نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں مانا؟ تو عرض کی گئی مولا تو بتا، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، اے مولا تو بتا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا الذین ظلموا انفسہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور میرے محبوب کا دیا ہوا ایمان قبول نہیں کیا۔ یا اللہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ نبی جو ہے یہ تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، یہ ہماری طرح کا ایک بشر ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ اب میرے دوستو ان کافروں نے کہا کہ یہ دین سچا نہیں، یہ مذہب سچا نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ کیونکہ اس مذہب کا جو دائی ہے، جو اس کا پھیلانے والا ہے، جو اس کو عام کرنے والا ہے، انہوں نے اعتراض کیا کہنے لگے؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، ہماری طرح پھرتا ہے، جس طرح ہماری شادیاں ہوئیں ان کی بھی ہوئیں، جس طرح ہمارے بچے ہوئے ان کے بھی ہوئے، اس لیے وہ کہنے لگے ہم نہیں مانتے، وہ کہنے لگے ہم تسلیم ہیں نہیں کرتے۔ میرے دوستو افسوس کی بات ہے کہ ان بد نصیبوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھاتا تو دیکھ لیا، پیتا تو دیکھ لیا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھائے پیے بغیر کئی دن گزار دیے، یہ ان کو نظر نہیں آیا۔ یعنی یوں کہہ لے جزدان دیکھا، جزدان کے اندر جو قرآن ہے نا اس کو نہ دیکھ سکے۔ اور وہ دیکھتے بھی کیسے دیکھتے؟ کیونکہ ان کے پاس وہ آنکھ ہی موجود نہیں تھی کہ جو مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھ سکتی، کیونکہ ایسی آنکھ اللہ مقدر والوں کو عطا فرماتا ہے، نصیب والوں کو ملا کرتی، ہر ایک کے نصیب میں ایسی آنکھ نہیں ہے۔ اور اسی مقام پر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بول اٹھے، فرمایا ہر ایک کو یہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ میرے دوستو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے نور نبی دا، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا نور نبی دا او کی ویکھنے تے دس جنا دے کینے نور نبی دا روشن جنا دے سینے۔ اللہ اکبر عرض کر رہا تھا میرے کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اعلان فرمایا او لوگو اللہ وحدہ لا شریک ہے، آؤ میرے رب کی وحدانیت کا اقرار کرو، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کفار کہنے لگے ہم نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن فرمایا تم میں مجھ میں بڑا فرق ہے۔ وہ کہنے لگے کیا فرق ہے؟ دوسرا مقام میرے مصطفیٰ نے فرمایا یوحا الی، فرمایا تم میں مجھ میں بڑا فرق ہے۔ پوچھا کیا فرق ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ فرق یہ ہے کہ تم پر قرآن نازل نہیں ہوتا، مجھ محمد پر قرآن نازل ہوتا ہے۔
فرق ہے یوحا الی مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ میرے دوستو فرمایا دیکھو میرا مقام یہ ہے کہ مجھ پر اس طرح قرآن نازل ہوتا ہے، اگر میں بستر میں ہوں قرآن وہاں آ جاتا ہے، اگر میں گھر میں ہوں قرآن وہاں آ جاتا ہے، اگر مسجد میں ہوں قرآن وہاں آ جاتا ہے، اگر منبر پر ہوں قرآن وہاں آ جاتا ہے، اگر جلوت میں ہوں قرآن وہاں آ جاتا ہے، اگر خلوت میں ہوں قرآن وہاں آ جاتا ہے، سفر میں ہوں قرآن وہاں آ جاتا ہے، حضر میں ہوں قرآن وہاں آ جاتا ہے۔ میں تمام انبیاء کرام میں میرا مقام یہ ہے کہ جہاں جہاں محمد آ جاتا ہے وہاں وہاں قرآن بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے کہ تم پر قرآن نازل نہیں ہوتا، مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ فرمایا تم پر ہوتا ہے نازل، سارے کافر لاجواب ہو گئے، بے ایمان خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک کافر جس کا نام ولید بن مغیرہ ہے، وہ بول کے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو کلام ہے نا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ معاذ اللہ، آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ان ھذا الا بشر، ان ھذا الا قول البشر، ان ھذا الا قول البشر۔ کہنے لگا اس لیے کہ یہ کلام رب کا کلام نہیں بلکہ یہ تو ایک بشر کا کلام ہے، ایک انسان کا کلام ہے۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام رب کا نہیں معاذ اللہ بلکہ تم خود بناتے ہو، یہ تمہارا بنایا ہوا کلام ہے۔ اور جب اس نے یہ بات کی نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا۔ رب نے فرمایا حبیب کیا بات ہے؟ عرض کی مولا میں انہیں تیرا پیغام سناتا ہوں، تیرا کلام سناتا ہوں تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ حبیب کیا اعتراض؟ فرمایا پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے جیسے بشر ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جیسے بشر ہو، ہم نہیں مانتے۔ اور دوسرا یہ کلام کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب گھبرا نہیں، ان باتوں کا جواب تو نہ دے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو رحمت للعالمین ہے، یا اللہ تو بھی تو رحمان اور رحیم ہے۔ فرمایا اگر میں رحمان ہوں تو ساتھ میں قہار اور جبار بھی تو ہوں نا، اس لیے اے محبوب تو ان کا جواب نہ دے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے مصطفیٰ کا انکار کرے، میرے مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی کرے، اسے کوئی اور جواب دے نہ دے، لیکن مصطفیٰ کے گستاخوں کو، بے ادبوں کو جواب خود خالق کائنات دیا کرتا ہے، میں جواب دوں گا۔ اب رب نے فرمایا محبوب اس سے کہہ دے، اس سے فرما دیجئے سأصلیہ سقر، کیوں ولید تجھے میں ان قریب جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ میرے مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے اور بے ادبی کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، ان قریب میں تجھے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، تم کیا جانتے ہو کہ یہ جہنم کیا ہے؟ فرمایا لا تبقی ولا تذر، یہ وہ ہے جو نہ زندہ رہنے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے۔ جہنم کی آگ سے بتایا کہ جہنم کی آگ ادھ مرا کر کے رکھتی ہے، نہ مکمل طور پر زندہ نہ مکمل طور پر مرنے دیتی، عذاب میں۔ تو فرمایا کہ میں ڈالوں گا لواحۃ للبشر، اور یہ آگ ایسی ہے کہ انسان کی کھال اتار کر پھینک دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اے محبوب یہ جو تجھے بشر 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 کہہ کر پکارتے ہیں نا، اور اپنے جیسا کہہ کر میرے قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان تمام بے ادبوں کو، گستاخوں کو، ان تمام مشرکوں، بے ایمانوں کو میں جہنم میں ڈالوں گا اور ان کے جرم کی پوری پوری سزا دوں گا۔ اب عالم تخیلات میں عرض کی گئی مولا بات یہ ہے کہ ان کافروں نے میرے مصطفیٰ کریم کو اپنے جیسا بشر کہہ کے آپ کی عظمت کا، آپ کے بیان کا انکار کیا۔
اے مولا پہلے انبیاء جو گزرے، حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، قوم نے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اے مولا جب انہوں نے نہیں مانا، بالآخر تو نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان پر عذاب نازل کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم نہیں مانتے، تو اللہ نے ان پر کیا کیا؟ عذاب نازل کیا۔ آئیے میرے دوستو، عالم تخیلات میں عرض کی گئی، مولا حضرت ہود علیہ السلام آئے، آ کر انہوں نے اعلان نبوت کیا، قوم نے کہا آپ بھی ہمارے جیسے بشر ہیں۔ میرے دوستو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اے مولا حضرت شعیب علیہ السلام آئے، آ کر قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، قوم نے بھی یہی کہا کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم نہیں مانتے، یا اللہ تو نے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اے مولا حضرت صالح علیہ السلام آئے، ان کو بھی بشر کہا، اے مولا ان کی قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون تشریف لائے، انہوں نے آ کر اعلان فرمایا، قوم نے کہا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، ہم نہیں مانتے۔ اے مولا ان میں سے بعض لوگوں کی شکلوں کو تو نے تبدیل کر دیا، عذاب نازل کر دیا۔ فرعون اور اس کے حواریوں کو اے مولا تو نے پانی میں غرق فرما دیا۔ اے مولا پہلے انبیاء گزرے، ان قوموں نے ان کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ان کی عظمتوں کا انکار کیا۔ اے مولا تو نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، لیکن اے مولا یہ کافر بھی میرے مصطفیٰ کریم کو اپنے جیسا بشر کہہ کر پکار رہے ہیں، ان کی بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اے مولا ان پر تو اپنا عذاب کیوں نہیں نازل کرتا، ان کو تباہ و برباد کیوں نہیں کرتا؟ جواب آیا کہ اس کی وجہ بھی میرا مصطفیٰ ہے، میں اپنے محبوب کی عظمت کی خاطر، اپنے محبوب کی عزت کی خاطر ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کر رکھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اے محبوب میں انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا، اس وقت تک تباہ و برباد نہیں کروں گا جب تک اے محبوب تو ان کے درمیان تشریف فرما ہے۔ پتہ یہ چلا گویا رب نے فرما دیا کہ میں اس لیے ان کو تباہ نہیں کر رہا، اس لیے عذاب نہیں دے رہا، کیونکہ میں ان خطا کاروں کی خطا کو نہیں دیکھ رہا، میں جفا کاروں کی جفا کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں تو محبوب کی زلف اذا سجا دیکھ رہا ہوں، چہرہ والضحیٰ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں تو اس لیے ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کر رہا، وگرنہ جس طرح پہلی قوموں نے کہا تھا نا نبیوں کو کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، تو میں نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو اس لیے، یعنی پتہ یہ چلا کہ پہلے پتہ یہ چلا کہ نبی کو بشر بشر کہنے والے، حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والے اس لیے بچ گئے، اس لیے بچ گئے کیونکہ میرے کملی والے مصطفیٰ ان کے درمیان تشریف فرما تھے، اس لیے بچ گئے۔ اور آج بھی جو مولوی کہتے ہیں نا نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم اگر وہ آج بچے ہوئے ہیں نا تو وہ اس لیے کہ الحمدللہ آج بھی میرے کملی والے مصطفیٰ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آج بھی موجود ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مسلک سچا ہے اس لیے بچ گیا، یا اس کا عقیدہ سچا ہے اس لیے بچ گیا، نہیں مولانا، تم اپنے عقیدے اور مسلک کی بنا پر نہیں بچے ہوئے، بلکہ تم خالق کائنات کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے بچے ہوئے ہو۔ ہاں وگرنہ تم کب کے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور قربان جائیں اسی مقام پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق و رسالت مولانا
الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پر بولے اور آپ ترجمانی فرما رہے ہیں، ترجمانی فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ فرما رہے ہیں کہ نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پر بھی، کافر و مرتد پر بھی رحمت رسول اللہ کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ میرے خیال ہے نہیں آ رہی۔ جو چپ ہوتی ہے نا وہ ہاں ہوتی ہے۔ ہاں آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر سمجھ میں آ رہی تو ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو، فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، چل وہاں بھی دور ہو۔ ہم ایسے تو نجدیوں کو نہیں نا کہتے کہ دور ہو، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے نا کہ نجدیوں نے عالم اسلام کا کیا حل کر دیا اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں کہتے تو یار تم مولوی ایسے ہی بولتے رہتے ہو ان کے خلاف، یہ تو بڑے ہی چنگے ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو نا ان کی چنگیائی، ان کی اچھائی تمہارے سامنے آ رہی ہے کہ یہودیوں کو گلے لگا رہے ہیں نجدی، دیوبندی، وہابی، یہ سب یہودیوں کی گود میں بیٹھ کے آج مکہ بھی ویران، مدینہ بھی ویران، سب بند کر دیا اور نام کس کا لے لیا؟ کرونا کا۔ خدا کی قسم کرونا نہیں ہے، دعوے سے کہتا ہوں یہ سب کفار یہود و ہنود کی سازش ہے۔ انہوں نے بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا پر قبضہ کروانا ہے بدبختوں نے اپنی سلطنت اور حکومت بچانے کے لیے۔ 2023 میں معاہدہ ختم ہو رہا ہے نا، تو ان عربیوں کو، کمینوں کو اپنی پڑ گئی ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، تو اب اپنی سلطنت بچانے کے لیے یہ نجدی، یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ سارے مل کر یہودیوں کو جو ہے تسلط دینا چاہتے ہیں عالم اسلام پر۔ ہاں جی، لیکن بچوں یاد رکھنا، خدا کی قسم جب تک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں نا، تمہاری نسلیں بھی آ جائیں تو خدا کی قسم ہم مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ پر تمہارا قبضہ نہیں ہونے دیں گے، جانیں نچھاور کر دیں گے، لیکن آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے سیدی سرکار اعلی حضرت فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، چل وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ خدا کی قسم آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو یا تو خود اللہ نے بشر فرمایا یا پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے آپ کو بشر کہہ کر اپنا تعارف کروایا، یا پھر کافروں نے اور بے ایمانوں نے اللہ کے نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا۔ ہاں جی، اب وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو بشر کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو؟ کیا خدا سمجھ کر حضور کو بشر کہہ رہے ہو؟ اگر وہ کہیں کہ جی ہم خدا سمجھ کر بشر کہہ رہے ہیں تو پھر کافر۔ اگر یہ پوچھو کہ تم نبی بن کر بشر کہہ رہے ہو تو پھر کافر۔ اور اگر یہ کہو کہ جی تم کافر اور بے ایمان بن کر بشر کہہ رہے ہو تو وہ کہیں کہ جی ہم بے ایمان بن کر بشر کہہ رہے ہیں تو پھر بھی کافر۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ کی مخلوق میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے آپ کو بشر کہا، یا پھر اس کے بعد اگر نبی کو بشر کہا تو کافر نے کہا اور بے ایمان نے کہا۔ اب پورا قرآن اٹھا کر پڑھ لیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی
جو تاریخ ہے وہ پڑھ کے دیکھ لیں، کسی نبی کے امتی نے اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر نہیں پکارا، اپنے جیسا ایک عام انسان کہہ کر نہیں پکارا۔ اور آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہے، تو ایمانداری سے بتانا وہ ایمانداروں کی زبان بول رہا ہے یا بے ایمانوں کی زبان بول رہا ہے؟ وہ بے ایمانوں کی زبان بول رہا ہے نا۔ بلکہ سنو، یہ توحید کے جو ٹھیکیدار ہیں، ان کے ایک مولانا، انہوں نے انبیاء کی شان میں کس قدر گستاخی کی ہے۔ کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، لکھنے والا مولوی اسماعیل دیلوی وہابی نجدی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تمام اولیاء، انبیاء، امیر زادے، امام زادے، شہید، پیر، وہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے سب انسان ہیں، اور سب کے سب بندے عاجز ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور یہ ہمارے بھائی ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ ان کو اللہ نے بڑائی دی، اس وجہ سے یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور ہمیں ان کی فرما برداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مولوی اسماعیل دیلوی نے کس بے باکی کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کو بندہ عاجز کہہ دیا کہ یہ عاجز ہیں، بے اختیار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ کہہ دیا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ دیکھو چھوٹے بھائیوں کا منہ دیکھو، یہ ذرا دیکھو، ان کے چہرے دیکھو جو حضور کے چھوٹے بھائی بنے پھرتے ہیں، شرم نہیں آتی یار؟ ہاں جی، تو عرض کر رہا تھا، بلکہ مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبندی فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھ دیا کہ مولوی اسماعیل دیلوی نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا، اور فتوے کی روح سے کہتے ہیں جی ان کو بڑا بھائی کہنا جائز ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ مولوی رشید احمد گنگوئی نے۔ اب ان کی ناپاک عبارتوں کو پڑھ کے ان کی ذریت، ان کی روحانی اولاد، وہ بھی ممبروں پہ بیٹھ کے کہتی نبی ہمارے جیسے ہیں، ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ہمارے بڑے بھائی کی مانند ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی کی مانند ہیں۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ تعالی۔ ہمارے ایک بہت بڑے علامہ صاحب، وہ کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، اب وہ حضور کی بے مثلیت پہ بیان کر رہے تھے کہ حضور بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ عام انسان تو کجا ہے نا، عام انسان تو ایک طرف، اللہ نے نبیوں میں بھی حضور جیسا کوئی نہیں بنایا ہے، حضور نبیوں میں بھی بے مثل اور بے مثال ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو یہ باتیں ان کو بڑی چبھتی ہیں، نجدیوں کو یہ باتیں بڑی چبھتی ہیں کہ نجدی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور گھنٹہ ہو گیا آپ یہی بات کر رہے ہیں، حضور بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، حضور کا کوئی ثانی نہیں، وہ لاسانی ہیں۔ کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کہتے ہیں حضور کی مثال کوئی نہیں، ہماری بھی دو آنکھیں، حضور کی بھی دو، ہمارے بھی دو کان، حضور کے بھی دو کان، ہمارے بھی دو ہاتھ، حضور کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو پاؤں، حضور کے بھی دو پاؤں، بتاؤ یہ تھے کہ نہیں؟ اگر تھے تو پھر حضور بے مثل کیسے ہوئے، اور اگر تم کہو کہ نہیں تو پھر تم جھوٹے ہوئے۔ مولانا صاحب نے سنا نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر، جلال میں آ گئے، اور اب جلال میں آ کر فرمانے لگے گستاخ، اے نجدی کھڑا ہو کے تو نے اعتراض کر دیا کہ میرے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو ہاتھ۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، میرے کملی والے مصطفیٰ کے بھی دو ہاتھ تھے، لیکن تیرے ہاتھوں میں اور مصطفیٰ کے ہاتھوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ علامہ صاحب نے فرمایا وہ اس طرح کہ میرے کملی والے مصطفیٰ کے مبارک ہاتھ، ان کا مقام یہ ہے کہ آپ سورج کو اشارہ کریں وہ واپس آ جاتا ہے، چاند کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے مبارک ہاتھوں کا مقام یہ ہے، میرے مصطفیٰ ان ہاتھوں سے کنکروں کی مٹھی کافروں کی جانب پھینکے، اللہ فرما دیتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محبوب یہ جو مٹھی تم نے پھینکی ہے یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ یہ میں نے پھینکی ہے۔ میرے دوستوں فرمایا تیرے بھی ہاتھ ہیں لیکن مصطفیٰ کے ہاتھوں کا مقام کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے مقاموں کا ہاتھ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کا مقام یہ ہے، فرمایا اگر میرے مصطفیٰ صحابہ سے بیعت لے لے، ان کے اوپر اپنا دست مبارک رکھے، اللہ فرماتا ہے ید اللہ
यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह फरमाता है महबूब ये तेरा हाथ नहीं बल्कि ये अल्लाह का हाथ है। फरमाया मेरे मुस्तफ़ा के हाथों का मकाम ये है, मेरे मुस्तफ़ा की 5 उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। और फरमाया उससे 1400 सहाबाए किराम भी सैराब हो जाते हैं, जानवर भी सैराब हो जाते हैं, सारे मिशकीज़े भी भर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी रहते हैं। अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, बैक या रसूल अल्लाह। जरा हाथ चुक के हाथ उठा के कहो ना, ये नारा मरना नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। इसी वास्ते और इंशाअल्लाह ये हमने ही सब कुछ करना है, बाकी सारे 2 नंबर हैं। ये बात याद रखना। मेरी आवाज़ छोटी सी है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन हक बात करनी चाहिए और करना हमारा फ़र्ज़ है। हम करते रहेंगे। हाँ हाँ, जब तक ज़िंदगी बाकी है, इस जिस्म में रूह मौजूद है, हम ये बात करते रहेंगे, क्योंकि दुनिया पर वादे हो चुका है। सब ने देख लिया है कि हम ऐसे वहाबी देवबंदियों नजदियों से दूर रहने की तलकीन नहीं करते थे। हम यही कहते थे कि ये ईमान के डाकू हैं, ये चोर हैं, ये नकबज़न हैं, और आज वो नकबज़नी कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। यहाँ अगर कोई फजल और अमान निकल रहा है तो वो ऐसे नहीं निकल रहा, उसको भी फंडेंगे कि बेटा तू आ, अपने साथियों को ला, इसराइल को तस्लीम कर और मज़े कर। हाँ जी, तो उनके सामने तो दुनिया के डॉलर है ना, उनके सामने तो दौलत है ना, उनके सामने तो अय्याशी है ना। लेकिन खुदा की कसम, जो हम सुन्नी है ना, और बाबा खादिम रिजवी सारी दुनिया को बता गए हैं कि वो डॉलर और पैसे के चाहने वाले हैं, सुन्नी गुंबद खजरा का चाहने वाला है, आका का चाहने वाला है, उनकी नामूस पर पहरा देने वाला है, और हम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। आ मेरे दोस्तों, अर्ज़ कर रहा था, फिर क्यों ना कहें तू शाह खूबा, तू जान जाना, तू शाह, तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब, मिसाल तेरी जवाब। आओ मेरे दोस्तों, फिर मौलाना साहब ने जवाब दिया कि तूने कहा कि नबी के भी 2 कान, मेरे भी 2 कान। उन्होंने जवाब दिया कि एतराज करने वाले, मेरे मुस्तफ़ा के कान मुबारक का मकाम ये है, मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी शान ये है कि आपने उन कानों से जिन्नों का भी कलाम सुन लिया, इंसानों का भी कलाम सुन लिया, फरिश्तों का कलाम भी सुन लिया, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा करीम के कानों का मकाम ये है, अगर यहाँ कोई दुरूद और सलाम पढ़े, मेरे मुस्तफ़ा गुंबद खजरा में उस गुलाम के दुरूद और सलाम को सुन लेते हैं। मेरे मुस्तफ़ा के कानों ने हर एक का कलाम सुना, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने इस कायनात के खालिक का भी कलाम सुन लिया। मेरे दोस्तों, फिर वो जवाब देगा कि सुनो, तूने कहा है कि मुस्तफ़ा की भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें। वो कहेगा मेरे मुस्तफ़ा की मुबारक आंखों का ये कमाल है कि मेरे मुस्तफ़ा ने उन दोनों आंखों से आपने 7 आसमानों को भी देख लिया, आपने जन्नत को भी देख लिया, आपने दोज़ख को भी देख लिया, आपने लौह को भी देख लिया, आपने कलम को भी देख लिया, आपने कुर्सी को भी
دیکھ لیا۔ اور میرے دوستو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، فرمایا کہ اے محبوب آپ ان فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں جو اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ میرے دوستو توجہ، پتہ یہ چلا، میں نے کہا مولانا تو کپڑے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، تو پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کا مقام یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جنت المأویٰ کو بھی دیکھ لیا، میرے مصطفیٰ نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھ لیا، میرے مصطفیٰ نے عرش معلیٰ کو بھی دیکھ لیا، نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ نے اس کائنات کے خالق خدا کو بھی دیکھ لیا۔ مولانا اگر تیری آنکھوں کے اندر یہ کمال ہے تو پھر کھڑا ہو کے اعلان کر کہ جیسے نبی کی دو آنکھیں ویسی میری دو آنکھیں۔ جب تیری آنکھوں کے اندر یہ کمال نہیں، تیرے کانوں کے اندر یہ کمال نہیں، تیرے ہاتھوں کے اندر یہ کمال نہیں ہے تو شرم کر ایسا دعویٰ کرتے ہوئے کہ نبی میں اور مجھ میں معاذ اللہ کہتا ہے جی کوئی فرق نہیں، اور تو کہاں میرا مصطفیٰ کہاں، ہائے 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 تو کجا من کجا، تو کہاں ہم کہاں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ سنو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا پورا بدن مبارک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ تو مقابلہ کرے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم کا سایہ نہیں تھا، ہاں جی، اللہ نے کیوں نہیں بنایا؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس لیے نہیں بنایا لی اللہ یصنع انسان قدمیہ، فرمایا کہ اس لیے حضور کا سایہ نہیں بنایا کہیں ایسا نہ حضور کے سائے پر کسی انسان کا قدم پڑے اور حضور کے سائے کی توہین ہو جائے۔ میں نے کہا مولانا تو میرے مصطفیٰ کی ذات کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے نبی میرے جیسا، میں نبی جیسا، نبی میری مثل، میں نبی کی مثل۔ میں نے کہا جو رب اپنے محبوب کے جسم کے سائے کی توہین برداشت نہیں کرتا، وہ رب اپنے محبوب کی ذات کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ کے بدن میں یہ بھی معجزہ ہے، اور اس لیے ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ختنے کرنے کے لیے آپ کی سطر کو دیکھ لیتا تو وہ اندھا ہو جاتا، اس لیے اللہ نے محبوب کو ختنہ شدہ پیدا فرمایا۔ اور پھر یہ بھی معجزہ آپ کے جسم میں تھا کہ آپ سوتے تھے، آپ کی آنکھیں جاگا کرتی تھی، آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، دل جاگا کرتا تھا۔ اس کی وجہ فرمایا کہ خواب کے اندر بھی اللہ کے نبی کو وحی آتی ہے، اگر آنکھ کے ساتھ دل بھی سو جائے تو وحی وصول کون کرتا؟ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی کی شان یہ ہے آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی معجزہ آپ کے جسم میں تھا کہ شیطان آپ سے ڈر کر بھاگتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ دعا فرمائی، کیا دعا کی؟ میرے دوستو، میرے کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، عرض کی اے مولا تو میرے دل میں بھی نور کر دے، میری قبر میں بھی نور کر دے، اے مولا تو میرے آگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے، میرے دائیں بھی نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے، اے مولا میرے اوپر بھی نور کر دے، میرے نیچے بھی نور کر دے، اے مولا تو میرے بالوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری جلد میں نور کر دے، اے مولا میری ہڈیوں میں نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، اے مولا تو میرے نور میں اور اضافہ کر دے، اے مولا تو مجھے نور علا نور کر دے، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک نور سے معمور کر دے۔ اچھا مصطفیٰ کریم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نور کر دے۔ کیوں؟ شیطان نے کہا تھا نا کہ کہنے لگا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، کہنے لگا مولا تو نے مجھے
گمراہ کیا، سیدھے راستے سے ہٹا دیا، اے مولا میں لوگوں کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سب کو میں گمراہ کروں گا۔ مصطفیٰ کریم نور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے نور ہی نور ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، آگ گرم ہوتی ہے، نور ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ٹھنڈ آگ کو بجھاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور کا مقام یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں اوپر نیچے نور، شیطان آپ کے نور ہونے کی وجہ سے نہ دائیں طرف نہ بائیں کسی طرف سے بھی حضور کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کے جسم میں معجزہ تھا کہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں ان اللہ تعالی عصمک من وقوع الذباب علی جلدک لانہ یقع علی النجاست۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے جسم اطہر پر مکھی کو بیٹھنے سے منع فرما دیا ہے، اور آپ کی کمال طہارت اور نفاست یہ ہے کہ آپ کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی، اور آپ جو لباس زیب تن فرماتے ہیں اس لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ تیرے اندر یہ کمال ہے تو بتا، تو گندگی کا ڈھیر ہے، پھر بھی حضور کا مقابلہ کرتا ہے، شرم کر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے جسم میں یہ بھی معجزہ تھا کہ قال انی لا انظر الی ما ورائی کما انظر الی ما بین یدی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم صرف سامنے دیکھتے ہو، لیکن مجھے یہ مقام ہے کہ جس طرح میں سامنے دیکھ لیتا ہوں اسی طرح میں اپنے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ حضور کے جسم میں یہ بھی معجزہ تھا کہ اگر ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا نا، ہزاروں کا، حالانکہ میرے آقا درمیانہ قد رکھنے والے تھے، ہاں جی، نہ بہت اونچا تھا نہ بہت کم، درمیانہ قد مبارک تھا آپ کا، لیکن آپ کا معجزہ کیا تھا؟ ہزاروں کے مجمع میں بھی حضور سب سے بلند نظر آیا کرتے تھے، سب سے بلند۔ یہ آپ کی شان علو کے مطابق ہے، اگر کوئی آپ سے بلند نظر آتا تو یہ آپ کی شان نبوت کے خلاف تھا، شان علو کے منافی تھا، کیونکہ میرے محبوب اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بول اٹھے اور فرمایا کہ سب سے اعلیٰ سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے میرے دوستو، میرے کملی والے مصطفیٰ کے جسم اطہر کے اندر یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ جس سواری پر سوار ہو جاتے تھے اس سواری کی کمزوری دور ہو جایا کرتی تھی۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں جس سواری پر سوار ہو کر مکے جا رہی تھی، فرمایا وہ سواری بڑی کمزور تھی، کبھی گرتی تھی، کبھی چلتی تھی، کبھی بیٹھتی تھی، کبھی اٹھتی تھی، بڑی مشکل سے گر پڑ کے میں مکہ میں پہنچی۔ فرمایا کہ میرے مقدر کا ستارہ چمک گیا، اللہ کا محبوب میری گود میں آ گیا۔ فرمایا کہ میں اللہ کے محبوب کو گود میں لے کر جب میں اس اونٹنی پر بیٹھی، فرمایا وہ اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی، فرمایا بڑی کمزور تھی، مصطفیٰ کے قدم جب اس اونٹنی کی پشت پر لگے، فرمایا پھر کیا ہوا، اس اونٹنی کی طبیعت میں جولانی آ گئی، رفتار میں روانی آ گئی۔ فرماتی ہے میں اس اونٹنی کو لے کر جب چلی، جو دائیاں آگے نکل چکی تھی ان دائیوں نے مجھے دیکھا،
دیکھ کر کہنے لگی کہ اے حلیمہ، جس اونٹنی پر تو بیٹھ کر آئی تھی وہ تو چلنے کے قابل نہیں تھی، آخر یہ اونٹنی کہاں سے لی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہی اونٹنی ہے، یہ وہی سواری ہے۔ کہنے لگی نانا حلیمہ، تو نے سواری کو تبدیل کر لیا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ وہی سواری ہے۔ کہنے لگی ہم نہیں مانتی، سواری تبدیل کی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے پکار کر کہا اے بھائیو ذرا غور کرو، میں نے سواری نہیں بدلی، سواری وہی ہے، سواری نہیں بدلی بلکہ سواری کا سوار بدل لیا ہے۔ تیرے اندر یہ کمال ہے تو بتا، تو میرے نبی کا مقابلہ کرے گا؟ تیری شکل ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ جب آئے تھے تو پیچھے رہ جاتی تھی منزل سے۔ یہ اونٹنی کا حال بیان کیا ہے۔ فرمایا جب آئے تھے تو پیچھے رہ جاتی تھی منزل سے، وہ اپنے آپ کو لے کر چلتی تھی بڑی مشکل سے، مگر آج اس نے دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری، جو آگے نکل گئی وہ پیچھے رہ گئی ساری۔ قربان جائیے میرے مصطفیٰ، کیا یہ بھی معجزہ ہے؟ میں نے کہا مولانا میرے مصطفیٰ کا تو لعاب دہن معجزہ ہے، لعاب دہن معجزہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق پر میرے مصطفیٰ کی دعوت فرمائی نا، میرے آقا دعوت پر تشریف لے گئے۔ اب حضرت جابر نے حضور کی دعوت کرنے کے لیے بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، ایسے ہی بکری کا بچہ ذبح کیا۔ اب بچے دیکھ رہے تھے حضرت جابر کے، انہوں نے اس کو کھیل سمجھا اور وہ مکان کی چھت پہ چڑھے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو لٹایا زمین پر اور چھری چلا دی، وہ بھائی جہاں بھاگ ہو گیا۔ بڑے بھائی نے یہ منظر دیکھا تو ڈر کر چھت سے چھلانگ لگائی، وہ بھی جہاں بھاگ ہو گیا۔ اب میرے دوست حضرت جابر کی بیوی یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن آپ نے وابیلا نہیں کیا، آپ نے دہائی نہیں کی، بلکہ آپ نے دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا، ایک طرف رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، یہ سوچ کر کہ یہ خوشی تو بڑی مقدر سے مل رہی ہے، ایسی خوشی جو ہے وہ مقدر والوں کو ملا کرتی ہے، اور سرکار کی آمد کی خوشی میں یہ تو دو ہے نا، ہزاروں بچے بھی قربان کر سکتی ہے۔ آپ نے بابیلا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر گئے، آقا آپ کی اور چند آپ کے ساتھیوں کی دعوت کی ہے، قدم رنجا فرمائے، مہربانی فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے کمری والے مصطفیٰ نے پورے لشکر کو دیکھا، پورے لشکر کو، فرمایا چلو بھائی۔ جابر نے سب کی دعوت فرمائی ہے، سب چلو۔ اب حضرت جابر بڑے پریشان، میں نے تو صرف حضور اور چند ساتھیوں کی دعوت کی تھی، حضور تو پورا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ 300 یا اس سے زیادہ صحابہ تھے۔ آئیے میرے دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، سوچتے جا رہے ہیں اب کیا ہوگا، میں پیارے مصطفیٰ کو کس طرح دعوت کھلاؤں گا، سارے لشکر کو کیسے سنبھالوں گا۔ میرے دوستو گھر پہنچے، اپنی زوجہ محترمہ سے کہا ہم نے تو سرکار کی چند صحابہ کی دعوت کی تھی، لیکن آقا تو پورا لشکر لے کر آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا۔ حضرت جابر کی زوجہ محترمہ بولی کہ جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
آقا کی دعوت ہم نے کی ہے، ہم جانے اور آقا جانے، لشکر کی دعوت مصطفیٰ کریم نے کی ہے، مصطفیٰ جانے لشکر جانے۔ ایک جابر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو آقا لشکر لانا جانتا ہے وہ کھلانا بھی جانتا ہے۔ اے جابر تو پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب میرے دوستو قربان جائیے، حضرت جابر نے دیکھا لشکر بھی بیٹھا ہے، سرکار بھی تشریف فرما، تھوڑا سا کھانا سامنے لا کے، یا رسول اللہ بس یہی ہے، بس یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے نا، سبحان اللہ، آقا نے فرمایا جابر ذرا ہنڈیا ادھر لاؤ۔ آپ نے ہنڈیا سامنے رکھی، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا کے اندر ڈالا۔ لعاب دہن، کون سا لعاب دہن؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں خراب ہیں، فرمایا علی کہاں ہے؟ جنگ خیبر کا موقع، یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہیں، فرمایا بلاؤ نا علی کو۔ علی آئے، میرے آقا نے فرمایا قریب آؤ۔ اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا نا، تو علی فرماتے ہیں کہ پہلے آنکھیں دکھا کرتی تھی، خراب ہو جاتی تھی، جب سے مصطفیٰ کریم نے لعاب دہن لگایا اس کے بعد میری آنکھیں کبھی خراب ہوئی ہی نہیں ہیں، کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ کنواں کھاری ہے، کھارا پانی ہے، آقا کنواں بڑا کھاری ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ کھاری کنواں میٹھا ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ کا مقابلہ کرتا ہے نا، میں تجھے بتاؤں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے معاذ کا بازو کٹ گیا، یا رسول اللہ بازو کٹ گیا، فرمایا قریب آؤ، اپنا لعاب دہن لگایا، بازو رکھا نا اپنے مقام پہ، ایسے جڑ گیا جیسے پہلے کبھی کٹا ہی نہیں تھا۔ تو مقابلہ کرے گا میرے مصطفیٰ کا؟ سن، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر میری آنکھ پر تیر لگا، میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، میں وہ آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پر رکھ کر آقا کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ آنکھ کا ڈیلا نکل گیا ہے۔ میرے کملی والے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا، ڈیلا اپنے مقام پر رکھا، وہ ڈیلا اس طرح جڑ گیا جس طرح کبھی نکلا ہی نہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جس آنکھ پر میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا، اس آنکھ کا مقام یہ تھا کہ اس آنکھ کی روشنی دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، اور اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا کہ جس طرح میں اس آنکھ سے دن کے سویرے میں دیکھ لیتا تھا، اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو مقابلہ کرے گا؟ ہیں؟ اب بھی شرم نہیں آتی تجھے؟ تو اب بھی کہے کہ نبی میری مثل ہے؟ اے حیا کر، شرم نو ہاتھ مار۔ سن، خدا کی قسم، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ جابر اب ان کو بلاتا جا اور کھلاتا جا۔ آئے آئے، بلاتا جا اور کھلاتا جا۔ اب میرے دوستو، صحابہ کرام سب نے سیر ہو کے کھا لیا، لیکن ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا نا تو اس میں ذرا بھی کمی نہیں آئی، جس طرح پہلے سامان موجود تھا اب بھی اسی طرح اس میں موجود تھا۔ میں نے کہا تو ایسا کر کے دکھانا، تو کہتا نبی کی مثل ہوں، تو ذرا ایسا کر کے گھر میں ایسا کر کے دیکھ۔ بیوی کہے گی چل نکل، میں تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اولاد تجھے دھکے دے کے نکالی کہ تو بڑا واہیات قسم کا آدمی کھانے میں اس طرح کرتا ہے۔ اب میں نے کہا تو کہاں، میرے مصطفیٰ کہاں؟ میں نے کہا سن، تیرا میرا مقام یہ ہے کہ اگر ہم جانور کے پاس جائیں تو جانور ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ جانور کے پاس جائیں جانور ادب سے سلام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تیرا میرا مقام یہ ہے کہ اگر ہم سو جائیں، ہمیں خواب آئے تو وہ خواب خیال ہو جائے، میرا مصطفیٰ سو جائے تو
تو خواب آئے نا تو رب سے سوال و جواب ہو جائے۔ تیرا میرا مقام یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر آتے ہیں تو جوتے اتار کر آتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے آپ عرش پر جاتے ہیں نالین ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا میرا مقام یہ ہے کہ اگر ہم قانون بنائیں تو شدت ہی شدت ہو جائے، اور میرا مصطفیٰ قانون بنائے محبت ہی محبت ہو جائے۔ تیرا میرا مقام یہ ہے کہ اگر ہم بولیں بات بن جاتی ہے، میرا مصطفیٰ بولے حدیث بن جاتی ہے، ہم پڑھیں ناول بن جاتا ہے، نبی پڑھے قرآن بن جاتا ہے، ہمارے تھوک میں وبا ہی وبا ہے، مصطفیٰ کے لعاب دہن میں شفا ہی شفا ہے۔ ارے ہمیں پسینہ آئے بدبو ہی بدبو ہو جائے، میرے مصطفیٰ کو پسینہ آئے کائنات میں خوشبو ہی خوشبو ہو جائے۔